لوگوں نے پوچھا کہ قیامت کے دن یہ پہاڑ باقی رہیں گے یا نہیں؟ ان کا سوال نقل کر کے جواب دیا جاتا ہے کہ یہ ہٹ جائیں گے، چلتے پھرتے نظر آئیں گے اور آخر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ زمین صاف چٹیل ہموار میدان کی صورت میں ہو جائے گی، نہ اس میں کوئی وادی رہے گی نہ ٹیلا، نہ اونچائی رہے گی نہ نیچائی۔ ان دہشت ناک امور کے ساتھ ہی ایک آواز دینے والا آواز دے گا، جس کی آواز پر ساری مخلوق لگ جائے گی، دوڑتی ہوئی جب حسب فرمان ایک طرف چلی جا رہی ہوگی، نہ ادھر ادھر ہوگی اور نہ ٹیڑھی میڑھی چلے گی۔ کاش کہ یہی روش دنیا میں رکھتے اور اللہ کے احکام کی بجا آوری میں مشغول رہتے، لیکن آج کی یہ روش بالکل بے سود ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عامر سورہ طٰہٰ کی تفسیر لے کر حاضر ہو چکا ہوں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 105 سے لے کر 112 تک کی تفسیر ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے آیت نمبر 105 سے آج کی تفسیر کی شروعات ہم کرتے ہیں۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے؟ کہو کہ میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت یہ سورت ایک الہامی تقریر کے انداز میں سنائی جا رہی ہوگی، اس وقت کسی نے مذاق اڑانے کے لیے یہ سوال اٹھایا ہوگا کہ قیامت کا جو نقشہ آپ کھینچ رہے ہیں، اس سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا بھر کے لوگ کسی ہموار میدان میں بھاگے چلے جا رہے ہوں گے۔ آخر یہ بڑے بڑے پہاڑ اس وقت کہاں چلے جائیں گے؟ اس سوال کا موقع سمجھنے کے لیے اس ماحول کو نگاہ میں رکھیے جس میں یہ باتیں کی جا رہی تھیں۔ مکہ، اس کی حالت ایک حوض کی سی ہے جس کے چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ ہیں۔ پوچھنے والے نے انہی پہاڑوں کی طرف اشارہ کر کے یہ بات کہی ہوگی، اور وحی کے اشارے سے جواب برملا اسی وقت یہ دے دیا گیا کہ یہ پہاڑ کوٹ پیٹ کر اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے جیسے ریت کے ذرے، اور ان کو دھول کی طرح اڑا کر ساری زمین ایک ایسی ہموار میدان بنا دی جائے گی کہ اس میں کوئی اونچ نیچ نہ رہے گی، کوئی نشیب و فراز نہ ہوگا۔ اس کی حالت ایک ایسے صاف فرش کی سی ہوگی جس میں ذرا سا بل اور کوئی معمولی سی سلوٹ بھی نہ ہوگی۔ اگلی آیت میں فرمایا اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا۔ اس کے ساتھ ہی اگلی آیت میں بتایا کہ اس میں تم کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھو گے۔ آخرت میں زمین کی جو نئی شکل بنے گی اسے قرآن مجید میں مختلف مواقع پر بیان کیا گیا ہے۔ سورہ انشقاق میں فرمایا زمین پھیلا دی جائے گی۔ سورہ انفطار میں فرمایا سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، جس کا مطلب غالباً یہ ہے کہ سمندروں کی تہیں پھٹ جائیں گی اور سارا پانی زمین کے اندر اتر جائے گا۔ سورہ تکویر میں فرمایا سمندر بھرے جائیں گے یا پاٹ دیے جائیں گے، اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے ساری زمین ایک ہموار میدان کی طرح کر دی جائے گی۔ اس سے جو شکل ذہن میں بنتی ہے وہ یہ ہے کہ آخرت میں اس پلانٹ ارتھ کو سمندروں کو پاٹ کر، پہاڑوں کو توڑ کر، نشیب و فراز کو ہموار اور جنگلوں کو صاف کر کے بالکل ایک گیند کی طرح بنا دیا جائے گا۔ یہی وہ شکل ہے جس کے متعلق سورہ ابراہیم آیت نمبر 48 میں فرمایا وہ دن جب کہ زمین بدل کر کچھ سے کچھ کر دی جائے گی، اور یہی زمین کی وہ شکل ہوگی جس پر حشر قائم ہوگا اور اللہ تعالیٰ عدالت فرمائے گا۔ پھر اس کی آخری اور دائمی شکل وہ بنا دی جائے گی جس کو سورہ زمر آیت نمبر 74 میں یوں بیان فرمایا گیا ہے، کہیں گے کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہم سے اپنے وعدے پورے کیے اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا۔ ہم اس جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، بس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آخرکار اس پلانٹ کو جنت بنا دیا جائے گا اور اللہ کے صالح اور متقی بندے اس کے وارث ہوں گے۔ واضح رہے کہ صحابہ اور تابعین میں ابن عباس اور قتادہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ جنت اسی زمین پر ہوگی، اور سورہ نجم کی آیت عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی کی تعویل وہ یہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد وہ جنت ہے جس میں اب شہداء کی ارواح رکھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا اس روز سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے، کوئی ذرا اکڑ نہ دکھا سکے گا، اور آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی، ایک سرسراہٹ کے سوا تم کچھ نہ سنو گے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا اس روز شفاعت کام نہ آئے گی الا یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے دے اور اس کی بات سننا پسند کرے۔ اس آیت کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں، ایک جو اوپر بیان ہو چکا ہے، دوسرا یہ کہ اس روز شفاعت کام نہ آئے گی الا یہ کہ کسی کے حق میں رحمان اس کی اجازت دے اور اس کے لیے بات سننے پر راضی ہو۔
الفاظ ایسے جامع ہیں جو دونوں مفہوموں پر حاوی ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ قیامت کے روز کسی کو دم مارنے تک کی جرأت نہ ہوگی قضا کی کوئی سفارش کے لیے بطور خود زبان کھول سکے۔ سفارش وہی کر سکے گا جسے اللہ تعالیٰ بولنے کی اجازت دے، اور اسی کے حق میں کر سکے گا جس کے لیے اللہ سے سفارش کرنے کی اجازت مل جائے۔ یہ دونوں باتیں قرآن میں متعدد مقامات پر کھول کر بتائی گئی ہیں۔ ایک طرف فرمایا کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش کر سکے، اور وہ دن جب کہ روح یعنی جبریل اور فرشتے سب صف بستہ کھڑے ہوں گے، ذرا بات نہ کریں گے، صرف وہی بول سکے گا جسے رحمان اجازت دے اور جو ٹھیک بات کہے۔ دوسری طرف اشارہ ہوا اور وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے بجز اس شخص کے جس کے حق میں سفارش سننے پر رحمان راضی ہو، اور وہ اس کے خوف سے ڈرے ڈرے رہتے ہیں۔ اور کتنے ہی فرشتے آسمانوں میں ہیں جن کی سفارش کچھ بھی مفید نہیں ہو سکتی بجز اس صورت کے کہ اللہ سے اجازت لینے کے بعد کی جائے، اور ایسے شخص کے حق میں کی جائے جس کے لیے وہ سفارش سننا چاہے اور پسند کرے۔ اس کے بعد والی آیت میں فرمایا وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں ہے۔ یہاں وجہ بتائی گئی ہے کہ شفاعت پر یہ پابندی کیوں ہے۔ کسی کو بھی یہ معلوم نہیں ہے اور نہیں ہو سکتا کہ کس کا ریکارڈ کیسا ہے، کون دنیا میں کیا کرتا رہا ہے، اور اللہ کی عدالت میں کس سیرت و کردار اور کیسی کیسی ذمہ داریوں کے بار لے کر آیا ہے۔ اس کے برعکس اللہ کو ہر ایک کے پچھلے کارناموں اور کرتوتوں کا بھی علم ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اب اس کا موقف کیا ہے، نیک ہے تو کیسا نیک ہے، اور مجرم ہے تو کس درجے کا مجرم ہے، معافی کے قابل ہے یا نہیں، پوری سزا کا مستحق ہے یا تخفیف اور رعایت بھی اس کے ساتھ کی جا سکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے اللہ کے ہاں شفاعت کا دروازہ بند نہ ہوگا۔ جو دنیا میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کرنے کے عادی تھے، انہیں آخرت میں بھی ہمدردی کا حق ادا کرنے کا موقع دیا جائے گا، لیکن وہ سفارش کرنے سے پہلے اجازت طلب کریں گے، اور جس کے حق میں اللہ تعالیٰ انہیں بولنے کی اجازت دے گا صرف اسی کے حق میں وہ سفارش کر سکیں گے۔ پھر سفارش کے لیے بھی شرط یہ ہوگی کہ وہ مناسب اور مبنی برحق ہو۔ اس کے بعد فرمایا لوگوں کے سر اس حی اور قیوم کے آگے جھک جائیں گے، نامراد ہوگا جو اس وقت کسی ظلم کا بار گناہ اٹھائے ہوئے ہو۔ پھر فرمایا اور کسی ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا اس شخص کو جو نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ وہ مومن بھی ہو، یعنی وہاں فیصلہ ہر انسان کے اوصاف یعنی میرٹس کی بنیاد پر ہوگا۔ جو شخص کسی ظلم یا بار گناہ اٹھائے ہوئے آئے گا، خواہ اس نے ظلم اپنے اللہ کے حقوق پر کیا ہو یا اللہ کے بندوں کے حقوق پر یا خود اپنے نفس پر، بہرحال یہ چیز اسے کامیابی کا منہ نہ دیکھنے دے گی۔ دوسری طرف جو لوگ ایمان اور عمل صالح لیے ہوئے آئیں گے، ان کے لیے وہاں نہ تو اس امر کا کوئی اندیشہ ہے کہ ان پر ظلم ہوگا، یعنی خام خواہ بے قصور ان کو سزا دی جائے گی، اور نہ اسی امر کا کوئی خطرہ ہے کہ ان کے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا جائے گا اور ان کے جائز حقوق مار کھائے جائیں گے۔ ان آیتوں میں حادثوں کے ایک سلسلے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو دور قیامت شروع ہونے سے پہلے اور اس کے بعد ظاہر ہوں گے۔ پہلا، مردے نئی زندگی کی طرف پلٹیں گے۔ دوسرا، گنہگار کو جمع کیا جائے گا۔ تیسرا، زمین کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ادھر ادھر بکھر جائیں گے اور سطح زمین بالکل صاف ہموار ہو جائے گی۔ چوتھا، سب کے سب اللہ کی طرف سے پکارنے والے کے فرمان پر کان دھرے ہوئے ہوں گے اور تمام آوازیں خاموش اور دھیمی ہو جائیں گی۔ پانچواں، اس دن اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت مؤثر نہیں ہوگی۔ چھٹا، اللہ اپنے بے انتہا علم کے ساتھ تمام کو حساب و کتاب کے لیے حاضر کرے گا۔ ساتواں، سب کے سب اس کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کریں گے۔ آٹھواں، ظالم اور ستمگر مایوس ہو جائیں گے۔ نواں، اور مومنین پروردگار کے امیدوار ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیتوں کو پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔